اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر کو جو مقام دیا اور وہ اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ سے مشورہ کیا کسی معاملے میں، تمام صحابہ نے مشورہ دیا تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، بتاؤ اب سارے صحابہ نے مشورہ دیا تو کس کا مشورہ مانا جائے یا کس کا مشورہ سب سے بہترین ہے؟ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ ابو بکر کا مشورہ پسند آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی یہ بات پسند کرتا ہے کہ صدیق کی زبان سے کبھی کوئی ایسا کلمہ بھی نہ نکلے جس کی وجہ سے وہ خطا کار ہو، پر میں رب بھی ان کی زبان پہ ایسے کلمات جاری فرماتے ہیں۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ نے جو عطا فرمایا یہ خاصہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ فام و فراست بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، پر سیدنا صدیق اکبر جیسی فراست کسی کے پاس نہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دارائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے آپ واپس تشریف لائے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے تو ہمیشہ دنیا میں رہے اور اس کی بہاریں لوٹتا رہے، اور چاہے تو اس کے ہاں جو رب کی بارگاہ میں تیار کردہ نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس تیار کردہ نعمتیں ہیں اس بندے نے ان نعمتوں کو اختیار کر لیا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کوئی سمجھ نہ سکا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی عطا کردہ فہم و فراست سے فوراً سمجھ گئے اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور یہ بات کر رہے تھے آنکھوں سے، پر میں آنسو کی جھڑیاں جاری تھی۔ تمام صحابہ کرام آپ کے یہ کلمات سن کر بہت متعجب ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جس کو اختیار دیا گیا، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ حقیقت تو سیدنا صدیق اکبر سمجھ بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ جس کو اختیار دیا گیا وہ کون ہے یہ کوئی نہیں سمجھا، صدیق پاک ہی سمجھ گئے تھے کہ اللہ نے جن کو اختیار دیا وہ ذات امام الانبیاء کی ذات ہے۔ آپ فرمائے کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا، اور یہ بات بتانا مقصود تھی کہ صحابہ اب وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ خبر دے رہے تھے لیکن اجمالاً بات کی، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے فہم و فراست جو سامنے تھی وہ سیدنا صدیق اکبر تھی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا، اور جب کفار کے ظلم و ستم ان کی طرف سے تکالیف جو مسلمانوں کو پہنچ رہی تھی، امام الانبیاء کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر آگے تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ یہ بات کہ سیدنا صدیق اکبر کے اللہ نے یہ معاملہ فہمی فراست
سیدنا صدیق اکبر پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ تجارتی حوالے سے کافی مشہور تھے اور لوگوں میں آپ کی جان پہچان بھی بہت تھی، اس لیے راستے سے گزرنے والے لوگ تعجب سے پوچھتے، اے ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہادن یہدینی، فرمائے یہ میرے ہادی ہیں جو میری ہدایت کر رہے ہیں، جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں لوگ کیونکہ کفار نے اس وقت انعام رکھے ہوئے تھے کہ جو بھی ان دونوں کو زندہ یا شہید کر کے لے آئے گا ہمیں اسے انعام دیا جائے گا۔ اب کیونکہ امام الانبیاء کو اکثر لوگ نہیں جانتے تھے، صدیق پاک کو تو ہر کوئی جانتا تھا، تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، اور جب دیکھتے کہ صدیق پاک پیچھے بیٹھے اور یہ آگے بیٹھے ہیں، پوچھتے ابو بکر یہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہادن یہدینی، کیونکہ اس وقت جو راستہ دکھانے والا ہوتا اس کو کہا جاتا تھا عربی میں ہادی، فرمائے کہ راستہ دکھانے والا۔ فرمائے تو آپ لوگوں سے یہ کہا کرتے کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، اور فرماتے لوگوں تم تو سب سے ظاہری راستہ دکھانے والے، یہ تو مجھے صراط مستقیم دکھانے والے۔ تو یہ معاملہ فہمی تھی صدیق اکبر کی، اتنی کمال فراست تھی کہ لوگوں کے سامنے بات کی حقیقت بیان کر دیتے اور لوگ ظاہر سمجھتے تھے، صدیق پاک کی مراد باطن ہوا کرتی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور اس لشکر میں بطور سپاہی بن کر سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے اس لشکر میں۔ اور جب یہ مقام پر پہنچے جہاں پہ جنگ تھی، وہاں پر تو اب امیر لشکر جو تھے، سپاہ سالار جو تھے، وہ سیدنا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ رات کے وقت کوئی آگ نہ جلائی جائے، کوئی چراغ نہ جلایا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناپسند لگی کہ اب آگ نہ جلائی جائے، چراغ نہ جلائیں۔ انہوں نے کہا میں جا کے عمرو بن عاص سے بات کرتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف فرما تھے، کہنے لگے عمر رک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کا جو سپہ سالار بنایا ہے وہ ایسے نہیں بنایا، جنگی مہارت کی بنا پر بنایا ہے، اب وہ ہمارے سپہ سالار ہیں، اس لیے ان کا حکم ہے تم کوئی بات نہ کرو۔ یہ معاملہ فہمی تھی، ہر معاملے کو احسن انداز سے سلجھاتے تھے۔ یہ فرمائے کہ شان، یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ابو بکر سے مشورہ لینے کا حکم فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو آپ ابو بکر سے مشورہ فرمایا کریں۔ تو یہ عظیم ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا والا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں رب کا خوف کتنا تھا۔ حضرت سیدنا
मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला को रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर एक बाग में तशरीफ ले गए और दरख्त के साए में एक चिड़िया को बैठे हुए देखा, तो आपने एक ठंडी फरमाए सांस ली, फरमाए जिस तरह कहते हैं ठंडी आह ली, और ठंडे दिल से फरमाए कि ये आह खींच कर आपने इरशाद फरमाया, ऐ परिंदे तू कितना खुश नसीब है, एक दरख्त से खाता है और दूसरे के नीचे जाकर बैठ जाता है, तू बगैर हिसाबो किताब के अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। ऐ काश अबू बकर भी तेरी तरह होता, अबू बकर भी तेरी तरह होता कि रब की बारगाह में इसे भी हिसाब ना देना पड़ता। ये इतना खौफ खुदा था दिल के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना अबू हातिम इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे रिवायत है कि जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की तारीफ की जाती, कोई आपके सामने तारीफ करता तो आप बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा करते, ऐ इलाहुल आलमीन तू मेरी जात को मुझसे बेहतर जानता है और मैं अपनी जात को इन लोगों से ज्यादा बेहतर जानता हूँ, मुझे इन लोगों से अच्छा बना दे और मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ कर दे, जिनका इन्हें इल्म नहीं है, जिनका इन्हें इल्म नहीं है वो गुनाह भी माफ फरमा दे, मेरे मुताल्लिक जो कुछ कहते हैं उन पर मेरा मुआवजा ना फरमाना। लोग तो तारीफें करते हैं ना, कोई भी अच्छा बंदा हो ना, आलिम दीन हो, कारी कुरान हो और इमाम हो, लोग तारीफ करते हैं, बाज़ औक़ात हद से ज्यादा भी तारीफें करते हैं, जो औसाफ उसके अंदर नहीं होते लोग वो तारीफें भी करते हैं। तो अब इसके बारे में भी तो मुआवजा होगा ना रब की बारगाह में। मिसाल जिस तरह मैंने कई मरतबा ये मसला भी अर्ज किया था कि एक बंदा आलिम नहीं है तो लोग उसे अल्लामा कहकर पुकारते हैं, तो एक तो ये झूठे हैं अपनी बात में, इस झूठ का भी हिसाब देना होगा, और दूसरा उससे भी पूछा जाएगा कि लोग तो तुझे कहते थे अल्लामा आलिम फला फला, तू तो कुछ भी नहीं था, तो तूने इनको रोका नहीं था, बताया नहीं था, तो फरमाया इस बात का भी मुआवजा होगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन ये जो मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, इन्हें इल्म नहीं है, ये जो बातें कर रहे हैं इन बातों पर मेरा मुआवजा ना फरमाना, मेरा मुआवजा ना करना। तो ये दुआएं करते थे और ये बात सिखाई सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये बात बयान फरमाई फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर कि जो आलिम नहीं उसे आलिम नहीं कहना चाहिए, जो कारी नहीं है उसे कारी नहीं कहना चाहिए, जो हाफिज नहीं है उसे हाफिज नहीं कहना चाहिए, ये झूठ है, गुनाह है। और जो उम्रा करके आए उसे हाजी नहीं कहना चाहिए, वो तो मोतमिर है, उम्रा करने वाला, हाजी नहीं है वो। अगर आपने ये कहा तो इस बात में आप भी झूठे हैं। एक बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें। आज तो लोग अपनी झूठी तारीफ पे बड़े खुश होते हैं कि यार हमारी तारीफ हो रही है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के बारे में आपने सुना कि एक शाहिद ने आपको खत लिखा, उस वक्त आपने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया हुआ था, और फरमाते हैं कि उसने अलकाबात लिखे तो उनमें लिखा अल हाफिज अल कारी। तो फरमाते हैं कि मैं तो हाफिज नहीं, हुजूर के इस उम्मती ने मुझे हाफिज लिख दिया। अगर मैं हाफिज ना बना तो क़यामत के दिन हुजूर का ये गुलाम झूठा हो जाएगा, रब की बारगाह में जब इससे सवाल होगा तो ये झूठा हो जाएगा। तो आपने रमजानुल मुबारक के एक महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया, पूरा कुरान हिफ्ज़ किया, सिर्फ इसी बात पे कि यार मेरे नबी का कोई उम्मती रब की बारगाह में इस बात पे झूठा ना हो जाए कि अहमद रजा को लिखा था हाफिज, वो हाफिज नहीं था।
تو فرمایا ایک مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کیا اعلیٰ حضرت نے۔ روزانہ مغرب کے بعد جب عشاء کا وقت شروع ہوتا، آپ کے ملفوظات شریف کے اندر لکھا علماء نے فرمایا کہ اس وقت کے اندر جس طرح کے ہمارے پاس یہ وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے 20 منٹ کا وقت ہے، تو اس وقت کے اندر وضو کر کے آپ بیٹھ جاتے، ایک سپارہ پڑھتے، یاد کرتے اور اسے تراویح میں سنا دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ پورا دن ایک سپارہ یاد کرتے، وہ چند لمحات تھے، وہ یہ آپ کی کرامات میں سے ہے کہ لیکن یہ بات بتانا مقصود تھی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ مسئلہ بھی حل فرمایا کہ جو حافظ قرآن نہیں اسے حافظ مت کہا کرو، اور جو قاری قرآن نہیں اسے قاری نہ کہو، جو عالم نہیں اسے علامہ کا خطاب نہ دیا کرو، اس کا تم سے بھی حساب لیا جائے گا۔ تو یہی بات سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین، یہ جو لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں نا، ان پر میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ حضرت سیدنا ابو عمران جونی رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کاش میں ایک مومن صالح کے پہلو کا ایک بال ہوتا، ایک مومن بندے کے جسم کا ایک بال ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ اتنا خوف خدا کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ ارے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کے اندر اسلام کے اوپر بہت سارے لوگوں نے احسانات کیے، رسول اللہ نے فرمایا میں نے سب کے احسان چکا دیے، پر صدیق اکبر کا احسان باقی ہے، کل قیامت کے دن خود رب چکائے گا۔ ارے جس اسلام پر صدیق کے احسان ہو، اس صدیق کے دل میں رب کا اتنا خوف ہے، کیا فرمائے اے کاش کہ ابو بکر کسی مومن صالح بندے کے پہلو کا ایک بال ہوتا۔ اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں یہ درخت ہوتا جسے کھایا اور کاٹا جاتا، جسے کھایا اور کاٹا جاتا، تاکہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ ہوتا۔ اور اتنا ڈر اور خوف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں رب کا ہے۔ کاش کے صدیق پاک کا صدقہ یہی خوف خدا ہمارے دلوں میں بھی موجود ہو جائے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ ایک بار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا، اے کاش کہ میں سبزہ ہوتا، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں پٹھے کہتے ہیں، جانوروں کے گھاس ہوتا کہ جسے جانور کھا جاتے، تاکہ رب کی بارگاہ میں مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر وہ واحد شخص ہے کہ جو ایسی بات کہنے سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے جو ان کے علم میں نہیں ہوتی۔ جس بات کی حقیقت معلوم نہیں وہ بات نہیں کرتے تھے۔ آج تو ہمیں کسی بات کی بھنک بھی پڑ جائے نا، اسے اتنا بڑھا کے آگے کرتے ہیں۔ حقیقت نہیں معلوم ہوتی کہ بات ہے کیا، کس نے کی ہے بات یا نہیں کی، بس ایک مرتبہ کسی نے جھوٹی موٹی کہانی سنا دی، اسے آگے بیان کرتے رہے اور یہ جھوٹ اتنا بڑا بن جاتا ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا سیدنا صدیق اکبر وہ واحد شخص تھے جو اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی بات کہے جن کا انہیں علم بھی نہ ہو، نہیں کرتے تھے ایسی بات۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ پانی اور شہد لایا گیا۔
صدیق پاک کے پاس پانی لایا گیا اور شہد لایا گیا، آپ کے قریب کیا گیا تو آپ نے پانی اور شہد کو دیکھا، زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ جو آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رونے لگ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ صحابہ روتے روتے چپ ہو گئے، صدیق پاک پھر روتے رہے، صحابہ پھر رونا شروع ہو گئے اور روتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا، روتے رہے، تو حقیقت معلوم نہیں ہوگی کہ صدیق پاک روئے کیوں تھے۔ تو آخر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور فرماتے ہیں کہ تو ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا میں ایک بار اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ایسے کسی چیز کو دور کر رہے تھے، اشارے سے دور کر رہے تھے، اور وہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس شے کو ہٹا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میرے پاس آ رہی تھی دنیا، آج جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے، اسلام کو بھلا دیا، رسول اللہ کی شریعت کو بھلا دیا، بس ایک ہی دوڑ لگائی ہوئی ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے، دنیا کا مال اور دولت اکٹھے کرنے کے لیے دن رات لگا دیا۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر، دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میں نے اس سے کہا دور ہو جا، تو اس نے مجھے کہا اے اللہ کے محبوب، آپ نے اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا ہے، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے، آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو فرماتے ہیں بس اسی بات نے مجھے رلا دیا کہ آج یہ پانی اور شہد ابو بکر کے پاس رکھا ہے، فرمائے وہ بھی تو ہے جن کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا، فرمائے یہ بھی دنیا سے تشبیہ دی اس بات کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خوف خدا کا منظر تھا، اور حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آسمان سے کوئی آواز بلند صدا دے، یہ آواز آئے کہ جنت میں صرف ایک بندہ ہی جائے گا، جنت میں صرف ایک بندہ ہی جائے گا، تو میں رب کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ رب کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں اچھی امیدیں لگانی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دن پوچھا اے صحابہ، کیا تم سب یہ پسند کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اچھا گمان رکھا، اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھو، آؤ اس کے احکامات کی تابعداری کرو اور اس سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر آسمان سے یہ ندا آئے، یہ آواز آئے کہ جنت میں صرف ایک بندہ داخل ہوگا، تو فرمایا میں رب کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوگا۔ فرمایا اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا، تو فرماتے ہیں مجھے یہ خوف ہے کہیں وہ میرا نام نہ ہو، کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ فرمایا اتنا خوف خدا دل میں رکھتے تھے، رب کا اتنا ڈر تھا، اور یہی بات ہے اللہ نے بھی اعلان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ خوف دل میں بٹھا لیا
کیا؟ فرمایا کہ میں اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرماؤں، 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا۔ قرآن کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا کوئی اپنا حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا میں تمہیں وہ آیت نہ سناؤں جو ابھی نازل ہوئی ہے، جو ابھی نازل ہوئی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور سنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو اللہ کے خوف کے سبب مجھے ایسا لگا کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، میں نے درد کی وجہ سے ایسے انگڑائی نہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، تم اور تمہارے مومنین دوستوں کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جائے گا۔ اگر کوئی گناہ کر بیٹھو گے، کوئی برائی ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، معافی مانگ لو گے، اللہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں عطا فرمائے گا۔ لیکن جو کفار ہیں، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں میں مگن رہتے ہیں، ان کے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر قیامت کے دن ان کے گناہوں کا بدلہ انہیں دیا جائے گا، ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا یہ مقام کہ اللہ کا اتنا خوف دل میں ہے۔ اور سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم ہے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو، ان 3 خصلتوں میں سے جس بندے میں ایک خصلت بھی نہ ہو تو کتا اس سے بہتر ہے۔ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب الایمان کی حدیث مبارکہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان تینوں میں سے اگر کسی بندے میں ایک خصلت بھی نہیں ہے تو اس سے کتا بہتر ہے۔ وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز ایسا تقوی جو اسے اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچائے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ایسا تقوی اور پرہیزگاری اس کے پاس ہو، فرمائے جو اسے ان چیزوں سے بچائے۔ اور دوسری بات ایسا حلم یعنی بردباری جس سے وہ جاہل کی جہالت کا جواب دے۔ اور تیسری بات ایسا حسن اخلاق جس سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ فرمائے علم، بردباری اور حسن اخلاق اور تقوی، یہ 3 چیزیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں، فرمایا کہ جس بندے میں ان تینوں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے تو اس بندے سے کتا بھی بہتر ہے۔ فرمایا یہ خصلت ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ متقی ہے جن کے تقوی کو خود قرآن عظیم نے بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمائے اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا تو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو اس سے سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار جو ہے علماء نے فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو سامعین محترم، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا فرمائے تقوی اور پرہیزگاری کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھی خصلتیں جو پیدا فرمائی وہ 360 خصلتیں ہیں، اچھی خصلتیں۔ اور جب بھی کوئی بندہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی ایک نہ ایک خصلت اس بندے میں پیدا کر دیتا ہے، اچھائی والی یہ رب کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تھوڑا قریب ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی موجود ہے، کیا میرے اندر بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرائے اور فرمایا ابو بکر تیرے اندر تو ساری کی ساری موجود ہے، ساری کی ساری خصلتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر کا ہی خاصہ ہے جو اللہ نے ایسا مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ اور سامعین محترم آخری بات، سیدنا صدیق اکبر آپ فرمائے کہ مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے اور کس انداز سے آپ فرمائے عیادت کیا کرتے تھے۔ صرف ایک واقعہ عرض کروں اور اس کے بعد کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا۔ ایک بار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ بیمار ہو گئے، تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ علی المرتضیٰ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے مشورہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حضرت علی بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں ان کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ تو یہ دونوں آئے بھی تیار ہو گئے، اب تینوں فرمائے کہ حضور کے یاد جا رہے ہیں عیادت کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ صبح کے وقت اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور اس کو ثواب ایسے ملتا ہے جیسے وہ جنت کے پھل چن رہا ہو۔ اور اگر کوئی شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب ایسے ہے جیسے وہ جنت کے پھل چن رہا۔ یہ مریض کی عیادت کرنے کا ثواب ہے۔ اب یہ تینوں فرمائے کہ نبی کے یار فرمائے کہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تینوں آپ چل پڑے مولا علی کی عیادت کے لیے۔ جب یہ پہنچے تو اس دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جو تھی تھوڑی بہتر ہو گئی تھی۔ آپ کے دروازہ کھولا تو دیکھا جب اپنے تینوں یاروں کو سامنے، دوستوں کو، اپنے اصحاب کو، رسول اللہ کے یاروں کو، تو فرمائے کہ خوشی سے فرمائے کہ سوال نہیں رہے تھے کہ اب کیسے استقبال کروں کہ میرے یار میرے گھر آئے۔ اور یار بھی وہ فرمائے کہ جو اسلام کے یار ہیں صرف دنیا میں نہیں آخرت کے بھی یار ہیں۔ اور ارے جب کوئی اپنا پیارا، اپنا محبت والا دوست، بھائی، رشتہ دار جب اس موقع پر آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات بہت خوش ہوئے اور استقبال کیا ملین سے اور ان کو گھر لے کر آئے، بٹھایا، اور اسی خوشی کی وجہ سے کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں اور مہمان بھی کوئی عام نہیں ہے، فرمائے رب کے محبوب کے یار ہیں، فرمائے کہ مہمان آئے ہیں اب گھر چلے گئے کوئی چیز ان کے لیے لے آؤ، اپنے مہمانوں کی ضیافت کرو۔ تو گھر گئے، اب جب اس خوشی کے موقع پر فرمائے کہ ہماری کیفیت دیکھیں، ہم اپنے اندر کوئی ہمارا فرمائے کہ قریبی دوست آ جائے تو ہم کتنا کچھ اپنے ضیافت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب مولا کائنات کے دل میں بھی یہ تڑپ اٹھی کہ یار میں بھی اپنے دوستوں کے لیے ضیافت کا انتظام کروں۔ فرماتے ہیں جب گھر گئے تو گھر میں دیکھا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور ایک پیالے میں شہد رکھا ہوا تھا، فرمائے کہ شہد رکھا ہوا تھا اور اس شہد میں بھی ایک سیاہ بال پڑا ہوا تھا۔ اب سوچا کہ گھر میں اور کچھ نہیں ہے تو اب کیا کروں، کہا اسی کو ہی لے جاتا ہوں، مہمانوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اب
اب مہمان بھی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اب پیالہ اس میں تھوڑی سی شہد تھی، لے کر آئے، مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، اور اب مہمانوں نے جب دیکھا تو شہد اس میں سفید سفید لگ رہا تھا اور اس میں سیاہ بال تھا، اور دیکھ کر ہم کہنے لگے مولا کائنات علی گڑھ مرتضیٰ کی اس خلوص میزبانی کو ان تینوں مبارک مہمانوں نے فرمائے دل سے بھی خوشی سے جھوم اٹھے اور قبول کیا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اب چاروں دوست اس پیاری سی محفل بنا کے بیٹھے ہیں۔ اب صدیق پاک نے کہا جب یہ مہمانی ہو بھی گئی ہے، اب میزبانی ہو بھی گئی ہے، یہ کھانا ہمارے سامنے آ بھی گیا ہے، تو اب میرا دل چاہتا ہے اس کھانے کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب باری باری فرمائے اس کھانے کی تعریف کریں، اس کھانے کی تعریف کریں، اس کے بعد فرمائے کہ ہم یہ کھانا تناول کریں گے جو بھی مولا کائنات لے کر آئے۔ تو اب جب یہ بات کی تو سب نے کہا اے ابو بکر آپ ہم میں سب سے بڑے ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو لہذا آپ سب سے پہلے اس کی تعریف شروع کریں، تعریف شروع کریں، اس کے بعد پھر ہم کھائیں گے، ہم تعریف کریں گے۔ اب سنیے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس پیالے اور شہد اور بال کی تعریف کس انداز میں کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الدین انور من الطست، فرمائے کہ اللہ کا دین اس برتن سے زیادہ نورانی ہے، اللہ کا دین اس برتن سے زیادہ نورانی ہے۔ وذکر اللہ تعالی احلی من العسل، اور اللہ کا ذکر جو ہے اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور والشریعت ادق من الشعر، اور شریعت جو ہے فرمائے اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے پیالے شہد اور بال کی تعریف میں یہ کلمات کہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں لب کشائی کی۔ آپ فرماتے ہیں الجنت انور من الطست، فرمایا کہ جنت اس برتن سے زیادہ نورانی ہے، اور ونعیمها احلی من العسل، فرمائے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، اور والصراط ادق من الشعر، اور وہ صراط جو ہے اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائے آپ نے بھی اس کی تعریف میں جب کلمات کہے تو آپ فرماتے ہیں القرآن انور من الطست، فرمائے قرآن جو ہے اس پیالے سے زیادہ روشن اور منور ہے، اور وقراءتہ احلی من العسل، فرمائے کہ اور قرآن کی جو تلاوت ہے وہ اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور وتفسیرہ ادق من الشعر، اور قرآن کی جو تفسیر ہے وہ اس بال سے بھی زیادہ فرمائے کہ باریک ہے۔ اور جب یہ تینوں فرمائے کہ تعریف کر چکے اور یہ کلمات کہہ چکے، آخر میں مولا کائنات علی گڑھ مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی فرمائے یوں فرمایا کہ الضیف انور من الطست، فرمائے میرے یہ مہمان جو ہے نا یہ اس پیالے سے زیادہ روشن اور منور ہے۔ وکلام الضیف اعلی من العسل، اور میرے ان مہمانوں نے جو کلام کیا ہے ان کا کلام اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ وقلبہ ادق من الشعر، اور ان کے دل جو ہے نا فرمائے یہ بال سے بھی زیادہ باریک، یعنی اللہ کی محبت میں اتنی باریکی سے یہ زیادہ سوچنے والے ہیں۔ کیا کمال گفتگو فرمائی! اس انداز سے جب عیادت کرنے کے لیے آئے
اور مولا کائنات کی عیادت کی ہوگی ان کلمات کے ساتھ صحابہ نے، تو مولا کائنات کی جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی، وہ تو انہی کلمات کے سبب ہی فرمائے ساری ختم ہو گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ سکھایا، فرمائے کہ اے دنیا والو، فرمائے جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھو بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ اور اس سے اچھے کلمات کے ساتھ اس سے گفتگو کرو تاکہ اس کا دل بہل جائے، اپنی بیماری کو بھول جائے۔